السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم قرآن مجید کے آخری پارہ نمبر 30 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پارے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ ہم صرف سرسری آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے، اس سورہ کا موضوع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری زندگی رفتہ رفتہ اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ رہی ہے، یعنی انتقال ہوگا اور پھر اس کے بعد آخری منزل جو ہے قیامت، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ ہم سبھی کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ لیکن جیسے جیسے ہماری زندگی اپنے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے ایسے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پہلا پارہ، دوسرا پارہ، ایسے ایسے ہوتے ہوتے 30ویں پارے تک جب پہنچا تو آپ 30ویں پارے کی صورتیں پڑھیں گے تو تقریباً ہر سورہ میں آپ کو قیامت کا کوئی نہ کوئی تذکرہ مل جائے گا، اشارہ مل جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخیر میں ہم سبھی کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ النبأ، سورہ نمبر 78۔ اس کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا اور کافر کی حسرت بیان کی۔ پھر سورہ نمبر 79 سورۃ النازعات، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجے جانے کا حکم جو اللہ نے دیا تھا اس کا تذکرہ ہے، جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، جنت کس کا ٹھکانہ ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ سورہ نمبر 80 سورہ عباسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نصیحت کی ایک موقع سے، اس کا ذکر ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر اس دن کا تذکرہ ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ پھر سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 81 اور سورہ انفطار 82۔ ان دونوں سورتوں کا موضوع تقریباً ایک ہے، اور بنیادی سوال جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اللہ نے ان دونوں سورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، اور اس دن ہر نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے، کون آگے رہ گیا اور کون پیچھے رہ گیا۔ پھر سورۃ المطففین سورہ نمبر 83 کا آغاز ہوتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ نے یہ ذکر کیا۔ سجین کون سی چیز ہے جہاں مجرمین کی روحیں رکھی جاتی ہیں، علیین کیا ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور جو مجرمین ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نمبر 84 سورۃ الانشقاق، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اللہ نے سورہ میں بھی بیان کیا ہے۔ حساب و کتاب کا مرحلہ کیسے ہوگا، اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نمبر 85 سورۃ البروج، اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، بڑا پیارا واقعہ، آپ ضرور جا کر دیکھیں اور پڑھیں۔ ایمان والوں کا کیا بدلہ ہے اور ان کو کس جرم کی سزا دی جاتی ہے، ظالموں کا کیا انجام ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اِنَّ بطش ربک لشدید۔ سورہ نمبر 86 سورۃ الطارق، طارق کا کیا معنی ہے، انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور پھر اللہ نے اپنے قانون کا ذکر کیا کہ اللہ کافروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ امہلہم رویدا، آپ بھی ڈھیل دیجئے، ہم بھی ڈھیل دے رہے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ کہتے ہیں ہم رسی کھینچیں گے اور ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87، ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ اور اس کے بعد کی سورہ سورۃ الغاشیہ سورہ نمبر 88، ان دونوں سورتوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ میں کیا کہا اللہ نے، رب کی تسبیح بیان کیجئے، نصیحت کیجئے، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا۔ لیکن انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے جبکہ اسے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العالمین نے غاشیہ کا مطلب کیا ہے وہ ذکر کیا، جھکے ہوئے چہرے کچھ ہوں گے، کچھ روشن چہرے ہوں گے۔ اللہ کی مخلوقات میں انسان کو غور کرنا چاہیے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور اللہ نے یہ بھی کہا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں،
لیکن آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ سورہ نمبر 89 سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے۔ وقت کی اہمیت، اللہ نے وقت سے متعلق کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ غم اور خوشی میں انسان کا کیا رویہ ہے کہ غم میں وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب زمین کو ٹکرایا جائے گا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کیا ہوگا؟ جہنم کو لایا جائے گا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، انسان اس کی ہولناکی کو دیکھ کر اسے سب یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کر کے آیا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جس سے یہ کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا اور تو اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سورہ نمبر 90 کا آغاز ہوتا ہے۔ بلد کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یتیموں مسکینوں کو کھلانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ سورۃ الشمس سورہ نمبر 91 11 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو بیکار یوں ہی لغو چیزوں میں لگا کر رکھا۔ سورہ نمبر 92 سورۃ اللیل، انسان کی کوششوں کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے اور بخیلوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح، سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 93 اور 94 میں کہ کتنا اونچا مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی بیچ میں اللہ نے یہ بھی کہا انسان کی زندگی کے تعلق سے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے مشکل ہے تو آسانی بھی ضرور آئے گی۔ سورہ نمبر 95 سورۃ التین، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر انجیر، زیتون، طور اور بلد امین کی قسم کھائی اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین ہے، سب سے عظیم اور سب سے بڑا جج وہی ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ نمبر 96 سورۃ العلق، پہلی وحی ہے یہ جس کے اندر علم کی اہمیت بیان کی گئی اور علم والوں کی فضیلت بتائی گئی۔ اللہ کی تعریف ہے، سجدہ و قیام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، یہ اصول اور یہ قاعدہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نمبر 97 سورۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا وقت ہوتا ہے، یہ آپ اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ کر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 98 سورۃ البینہ، سب سے بری اور سب سے اچھی مخلوق کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور ان دونوں کو کون سا بدلہ دیا جائے گا اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ سورہ نمبر 99 سورۃ الزلزال، جب زمین پوری طرح جھجھوڑ دی جائے گی تب کیا ہوگا، قیامت کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا، آپ اس سورہ کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 100 سورۃ العادیات، مختلف قسم کے گھوڑوں اور ان کی صفات کی اللہ نے قسم کھائی اور کہا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور مال کی محبت میں انسان بہت حریص ہے، بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ سورۃ القاریعہ سورہ نمبر 101، قاریہ کا مطلب کیا ہے اور حاویہ کی تعریف کیا ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 102 سورۃ التکاثر، زیادتی اور بہت زیادہ مال کی حرص اور چاہت میں انسان غافل ہو کر قبر تک جا پہنچا ہے۔ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ العصر سورہ نمبر 103، زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کہا تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن اگر کوئی 4 کام کرتا ہے تو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، حق بات کی وصیت کرے اور مشکلات پر صبر کرتا رہے۔ سورۃ الہمزہ سورہ نمبر 104، مختلف قسم کی بری عادتوں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کا بدلہ اللہ نے بیان کیا اور حطمہ کی تعریف کی کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ سورہ نمبر 105 سورۃ الفیل، اصحاب الفیل کا واقعہ اور اس سے ملنے والے دروس اور نصیحتیں کیا ہے، یہ آپ اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 106 سورہ قریش،
اہل مکہ پر اللہ کا خصوصی کرم یہ تھا کہ اللہ نے انہیں خوف سے دور رکھا، اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، لہٰذا اللہ نے کہا جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ تم امن والی زندگی میں ہو اور تمہیں روزی ہر طرف سے مل رہی ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو ایسے حالات میں انسان کو اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ سورہ نمبر 107 سورۃ الماعون، نماز سے غافل، ریاکار اور معمولی چیزوں کو بھی روک کر رکھنے والے انسان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ نمبر 108 سورۃ الکوثر، حوض کوثر ایک بڑا تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا نماز پڑھو اور قربانی کرو صرف اپنے رب کے لیے۔ جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس آئیں اور آتے رہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، تو آپ کو ایسے حالات میں رب سے دور ہونے کے بجائے رب کے قریب بننا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے اور اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنا چاہیے۔ سورہ نمبر 109 سورۃ الکافرون، توحید کے معاملے میں کافروں سے کوئی کمپرومائز نہیں، یہ اس سورہ کا پیغام ہے۔ سورہ نمبر 110 سورۃ النصر، نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اور فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی تسبیح اور بیان کیجئے، استغفار کیجئے، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نمبر 111 سورہ تبت، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام ذکر کیا ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے یہ آپ اس سورہ کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ یہ بات بھی، یہ پیغام بھی مجھے اور آپ کو دیتی ہے کہ خاندان سے، نسب سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کسی بڑے خاندان میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عظیم ہیں، بلکہ آپ کا عمل، آپ کی اچھائیاں، آپ کا ایمان آپ کو عظیم بناتا ہے۔ سورہ نمبر 112 بڑی اہم سورہ، سورۃ الاخلاص، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن، 1/3 قرآن کے برابر کہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ ہم انسانوں کو یہ سورہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید کی آخری 2 سورہ، سورہ نمبر 113 114 جسے معوذتین کہا جاتا ہے، اور 113 نمبر سورہ سورۃ الفلق، 114 نمبر کی سورہ سورۃ الناس، معوذتین کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ نے یہ دونوں صورتیں نازل کی، اور ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جادو ختم ہو گیا۔ اس کے اندر حاسدین کے حسد سے، بری نظر سے، انسانوں کی سازشوں سے، جادو سے، ان تمام چیزوں سے بچاؤ کا علاج ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ طریقے سے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر جادو، بری نظر، لوگوں کی جانب سے حسد اور شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بڑی عظیم ہیں، ان کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، حصہ بنا لیں، آپ شیطان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مکمل یہ قرآن کا خلاصہ الگ الگ پارے کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن سے جڑیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہو اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔